الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مہینہ بھیجا ہے کہ جس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں بتلائی ہیں کہ اگر میں شروع کروں تو میری زندگی شاید ختم ہو جائے۔ اتنا مبارک مہینہ، اتنا قیمتی مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ اگر میری اللہ کی اطاعت میں گزرے، جس کا ایک ایک سیکنڈ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، اگر اس کا ایک ایک لمحہ صحابہ کے نقش قدم پر گزرے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے پوری زندگی نیک اعمال میں لگا دی۔ یہ ایک اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قرآن آئے گا، اللہ رب العزت سے عرض کرے گا اے اللہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کو آپ نے جہنم کی سزا سنائی ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، مجھے چومتا تھا اور مجھے ساری ساری رات سارا دن بیٹھ کے پڑھتا تھا، اے اللہ آج اس کو میں کیسے اکیلا چھوڑوں۔ جب انسان کہتے ہیں نا کہ جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے اپنے یاد آتے ہیں، اس کو اس کے اپنے یاد آتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن قرآن کی اس سفارش کو قبول کریں گے اور اس شخص کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک حافظ قرآن جو ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا اور وہ اس پر عمل پیرا ہوگا، یعنی کہ با عمل حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں اس کتاب کو بسایا، اپنی زبان پر اس کلام کو سجایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا ویسے اس کو پڑھا اور پڑھایا، یعنی کہ با عمل حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت۔ اور پھر ایک با عمل عالم دین جو قرآن کا حافظ ہو، علم کا عالم ہو، حدیث نبوی اس کے سینے میں محفوظ ہو اور وہ ان کو صبح و شام اس پر عمل بھی کرتا ہو، وہ عالم اپنے خاندان میں اور اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں سے، اپنے ملک میں سے، اپنے مسلمان بھائیوں میں سے جن کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم کے اوپر ان کے اوپر واجب کر دی گئی ہوگی، 400 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ اتنا بڑا اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا علم، اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی احادیث، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا علم رکھنے والا اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ ہاں، اور جنت اور جہنم یہ دو چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ایک کہتے ہیں نا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جیسے قبر ہے نا، قبر اگر اس کے نیک اعمال ہوئے، نیک اعمال انسان کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، اب آپ اپنے لیے آپ تو ایزی ہے نا، ایزی ہو کے صرف تک کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی قبر میں کیا لگ رہے ہیں، باغ لگ رہے ہیں۔ کیا لگ رہے ہیں؟ باغ لگ رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر تم نیک اعمال نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہو، ٹی وی پہ سارا دن بیٹھے ہوئے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی حج، نہ کوئی عمل نیک، نہ کوئی تسبیح، تو پھر آپ کی قبر آپ کے لیے کہ جہنم کے گڑھوں سے گھڑا ہے، اور جہنم کے گڑھے آگ سے خالی نہیں ہیں، جہنم بھری ہوئی ہے آگ سے، تو ہماری قبر میں بھی آگ ہوگی۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ تمام اعمال کا بدلہ، جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے کتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، نماز کے ذریعے سے رزق ملتا ہے، نماز کے ذریعے سے طاقت ملتی ہے، نماز کے ذریعے سے دولت ملتی ہے، نماز کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، نماز کے ذریعے سے انسان کو راحت ملتی ہے، نماز کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور آپ حج کرتے ہیں، حج کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کی گود سے جنا ہو، یعنی کہ بالکل اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے جو اگر اس ایک مثال کے طور پہ اگر اس نے 1,00,000 میں سے اپنا 20% اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، اپنے مال کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، اس کو بدلہ مل گیا نا۔ اور کلمہ ہے، کلمہ پڑھ کے اس نے نیک اعمال کیا، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ ان ساری چیزوں، ان سارے دین اسلام کے ارکان کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، جنت میں، آخرت میں بھی ملے گا۔ مگر جو روزہ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ روزہ، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ کہ ایک انسان 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے کس کے لیے بھوکا ہے، کس کے لیے پیاسا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے؟ مسلمان کو ایسا کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ 12 گھنٹے کچھ کھائے نہ کچھ پیے نا؟ تو یہ انسان کس کی محبت میں کرتا ہے؟ اللہ کی محبت، کہ مجھ سے میرا اللہ راضی۔ پھر اللہ بھی اس سے محبت میں جواب دے رہے ہیں کہ ساری چیزوں، سارے اعمال کا بدلہ تجھے مل جائے گا، مگر یہ روزہ ہے، اس کا بدلہ میں اللہ خود قیامت والے دن تمہیں عطا کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرمی میں، سخت گرمی میں، دوپہر میں روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اپنی زبان کو تلاوت سے روشنائی دینا، اپنی آواز سے تلاوت کو سجانا، اور قرآن کی محبت میں سارا دن قرآن پڑھنا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم تو شوق سے روزہ رکھتے تھے، ہم شوق، الحمدللہ آج بھی بچوں میں شوق ہے، آج بھی بچوں میں شوق ہے، اسکول سے چھٹی ہو اس دن روزہ رکھ لیا، یا اسکول میں جس دن ہاف ڈے ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیا، تو یہ شوق ہے، اور یہ شوق بچپن سے ہی آتا ہے۔ اب میں نے دیکھا بعض بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بڑے کالجزوں میں پڑھتے ہیں، مگر صرف اتنے بہانوں سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں، اور گاڑیوں میں بیٹھ کے جوس کے مزے لے رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے جوس کے مزے لے رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو پاکستان کے اندر، بلکہ دوسرے میں ایک بات نہیں کرتا، لیکن اسی لیے تو افطاری سے پہلے صبح کھلتے ہیں اور شام کو ہوٹل بند، شام کو بھی نہیں ہوتے ہوٹل بند، کھلے ہیں نا ہوٹل، اسی لیے کھلے ہیں کہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، چیز تو میں نے اس کو غلطی سے کہہ دیا، یہ ایک ایسی محبت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے کی جاتی ہے۔